ایک رات قبرستان کی خاموشی میں سے ایک قبر سے چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ لوگ ڈرے، گھبرائے اور قریب گئے، لیکن کچھ نظر نہیں آیا، صرف زمین ہل رہی تھی۔ پھر ایک بزرگ عالم نے فرمایا، یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں بہت عبادت کرتا تھا مگر لوگوں کا حق کھاتا رہا۔ اللہ نے اس کے حقوق العباد کے گناہوں کی سزا قبر میں شروع کر دی۔ ہاں، یہی ہے حقوق العبادی، وہ حق جو اللہ کے بندوں پر ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا مگر بندوں کے حقوق نہیں معاف کرے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم وہ حقیقت جانیں گے جو قیامت کے دن سب سے زیادہ انسانوں کو ہلاک کرے گی، اور وہ ہے حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی۔ اور جو ظلم کرے گا وہ اپنے ہی خلاف ظلم کرے گا۔ یہ سورہ نیسا کی آیت کا ترجمہ ہے کہ قرآن کہتا ہے جو ظلم کرے گا وہ اپنے خلاف ظلم کرے گا، یعنی بندوں پر ظلم اللہ کے ہاں سب سے بڑا جرم ہے۔ پھر ماں باپ کے حقوق۔ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں نے اپنے والدین کے لیے بہت کچھ کیا، کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ان کا حق اس وقت بھی ادا نہیں کیا جب تم نے ان کے لیے ایک رات جاگ کر گزاری۔ یعنی ایک رات جاگ کر بھی ہم ماں باپ کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ماں باپ کی ناراضی اللہ کی ناراضگی ہے، ان کی دعا جنت کا دروازہ ہے، اور ان کی آہ دنیا کی سب سے بڑی سزا ہے۔ رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ آج ہم اپنے پڑوسی کا حال نہیں جانتے، ہماری گلیوں میں کوئی بیمار ہو تو ہمیں خبر نہیں۔ یہ صرف غفلت نہیں، یہ گناہ ہے۔ اور مالی امانت اور دھوکے کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اور امانتیں ان کے اہل تک پہنچاؤ۔ یہ سورہ نیسا کی آیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کا حق مارا، قیامت کے دن اس کے نیک اعمال لے لیے جائیں گے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، مگر اگر کسی مزدور کی مزدوری روک لی، کسی یتیم کا مال کھا لیا، کسی کمزور کا حق دبا لیا، اور تو وہ سب عبادتیں برباد ہو جائیں گی۔ اور مفلس کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دن ایک صحابہ سے پوچھا، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا، جس کے پاس مال نہ ہو، کپڑا نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، زکوٰۃ، روزہ لے کر آئے گا مگر کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، تو اس کے نیک اعمال ان کو دے دیے جائیں گے، اور جب اعمال ختم ہو جائیں گے تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، تو پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ ہے حقوق العباد کا انجام، جو ہمارے اعمالوں کو مٹانے کے لیے کافی ہے۔ تو عبادت صرف سجدہ نہیں، بندے کا دل جیتنا بھی عبادت ہے، خوش اخلاقی بھی عبادت ہے، نرم دلی بھی عبادت ہے، اچھا لہجہ، نرم لہجہ بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں قیامت کے دن بندوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کروں گا، اور اگر ناحق کسی نے آپ کا دل دکھایا ہے تو آپ کو وہاں صبر کر لینا چاہیے، اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، آپ پر کوئی تہمت لگاتا ہے، کوئی آپ کے بارے میں گمان کرتا ہے، تو اس وقت بھی آپ کو صبر سے کام لینا چاہیے، درگزر سے کام لینا چاہیے، اور اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سچ اور جھوٹ کو ثابت کر دیتا ہے، وہ بڑا ہی
مددگار اور رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، لیکن لوگوں کے دل توڑ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، حق چھین لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے گا۔ نہیں، اللہ اس وقت راضی نہیں ہوگا جب تک اس کے بندے تم سے راضی نہ ہوں۔ تو اپنے اخلاق اچھا رکھیں، اپنے اعمال اچھے رکھیں اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اپنی ذات سے لوگوں کو، اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچائیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ نے کسی کو ستایا، کسی کا حق دبایا، کسی کے آنسوؤں کا سبب بنے؟ اگر ہاں تو آج ہی توبہ کریں، کیونکہ کل قبر میں صرف حقوق العباد کے سوال ہوں گے، جن کے جواب آپ کے پاس نہیں ہوں گے، میرے پاس نہیں ہوں گے۔ اور اگر کوئی آپ کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے تب بھی آپ نے صبر کر لینا ہے اور اللہ پر تمام معاملات چھوڑ دینے ہیں، کیونکہ ہر چیز کا بدلہ لینا ضروری نہیں ہوتا۔ وقت ثابت کر دیتا ہے آپ کو، اور اللہ آپ کی مدد فرماتا ہے۔ تو ہمیشہ حقوق العباد کا خیال رکھنا چاہیے۔ عبادت اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ کے بندوں پر رحم کرنا، اللہ کے بندوں کے ساتھ درگزر کرنا اور اللہ کی مخلوق سے، اللہ کے بندوں سے محبت کرنا ہی اصل عبادت ہے اور حقوق العباد ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو آج ہی اپنے دل میں یہ فیصلہ کریں کہ جس سے زیادتی کی ہے اس سے معافی مانگ لیں، جس کا حق کھایا ہے اس کا حق واپس کر دیں، جس کا دل دکھایا ہے اس کو راضی کریں، درگزر کریں۔ اور اگر کسی نے آپ کا دل دکھایا ہے اور ناحق آپ کے ساتھ کیا ہے تو اس کو بھی معاف کر دیں، کیونکہ معاف کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے گناہ گار بندوں کو معاف کر دیتا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم معاف نہ کریں؟ اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، بہتان لگایا ہے یا کسی نے گمان کیا ہے، تب بھی اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ کر ان بندوں کو، اللہ کے ان بندوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا بہت پسند ہے، اور تبھی ہم واقعی اللہ اور حقوق العباد دونوں ادا کرنے والے مومن کہلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ پیغام اس دل تک پہنچے جو غفلت میں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک شیئر کسی کی مغفرت کا سبب بن جائے۔ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا اور کمنٹ کرنا نہیں بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔